تیری خوشیاں میرے حصے میں نہیں ہے، لیکن یہ بھی کچھ کم تو نہیں ہے تیرا غم رکھا۔ اتنی راحت نہ ملے مجھ کو ملن سے شاید، اتنی راحت نہ ملے مجھ کو ملن سے شاید، دل میں جس درجہ جدائی کا علم رکھا، دل میں جس درجہ، وہ اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ وہ مشہور ہو سکے، جو آج کل کے جو جوان شعرا کر رہے ہیں، جی ایک شعر لکھا جی کھڑا کھڑا، وہ ٹک ٹاک پر جو ہے نا انہوں نے ڈال دیا مشہور ہونے کے لیے، کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ آپ نہ کہیں شعر میں لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہوئی ہے، اور بھائی لوگوں کو آپ گولی مارے نا، آپ اپنی بات کریں، آپ شاعر ہیں، لوگ شاعر نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غیور مہدی مہر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ابھرتے ہوئے نوجوان موجود ہے جنہیں سائنس، فلسفہ اور شاعری میں بڑا شغف حاصل ہے۔ آج ہم نے انہیں اپنے پروگرام میں بطور شاعر مدعو کیا ہے۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ شب فراق سے میں شر پہ آ گیا ہے یقین، وگرنہ میں تو قیامت کو مانتا ہی نہ تھا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے اشتیاق حسین۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام مہدی۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بھی انتہائی ممنون، مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے اسپیس دی۔ سر سب سے پہلے آپ اپنا مختصر سا تعارف کریں، آپ کہاں سے ہیں اور شاعری کا شوق کب اور کیسے پیدا ہوا؟ مہدی بہت شکریہ، بار دیگر آپ کا شکر گزار۔ میرا نام اشتیاق حسین ہے، تعلق میرا رندو گنج سے۔ میری جو ہے نا اگر آپ تعلیم کی بات کریں تو میں کیمسٹری میں ایم فل ہوں، اور میں ایک زمانے سے عرصے سے کافی سالوں سے درس و تدریس جو ہے نا وابستہ ہوں۔ میں ایز اے کیمسٹری لیکچرر اس وقت گلگت میں کالج میں اپنے خدمات انجام دے رہا ہوں، اور وہاں ایک اکیڈمی ماشاءاللہ سے میں چلاتا ہوں، پیرگون اکیڈمی۔ اور جہاں تک بات شاعری کی ہے تو میں تو بچپن سے شعر کہتا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہمیں اسکول میں، جب ہم گاؤں میں پڑھتے تھے تو اسٹیج میں بلاتے تھے، باری ہوتی تھی اسٹیج میں بولنے کی، تو میں وہاں شعر سناتا تھا، شنایا زبان میں شعر، اردو زبان میں شعر، تب سے میں کہتا تھا۔ تو پھر یہ غالباً کوئی 9-10 کلاس میں آ کر ہم نے پھر جو ہے نا اس کو لکھنا شروع کیا، اور کالج کے زمانے میں 2015-16 لگ بھگ اس دورانیے میں، جب میں گلگت میں کالج میں پڑھتا تھا، ڈگری کالج میں دھندیور میں، تو وہاں سے میرے خیال میں نے اچھے شعر کہنا جو ہے نا شروع کیا۔ تو ایک سلسلہ بچپن سے لے کر یہ شاعری کا چلتا ہوا ہے۔ تو یہ کالج کے زمانے میں ہی پھر شاعری کے ساتھ ساتھ فلسفے کا بھی ہمارے اندر شوق پیدا ہوا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کالج کی لائبریری میں نے پہلی جو فلسفے کی کتاب پڑھی تھی، ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی، فلسفہ مغرب کی تاریخ، برٹن رسل کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو وہاں سے پھر یہ ہم نے جو ہے نا دونوں فلسفہ شاعری کو بھی ہم پھر لے کر آئے۔ پھر سائنس میں شوقین تھا، پھر سائنس کو بھی ہم نے جو ہے نا سائنس کو بھی لے کر آ گئے ساتھ ساتھ۔ سر آپ کی نظر میں محبت کیا ہے؟ محبت ایک احساس کا نام ہے، ایک جمالیاتی احساس، جمال کا جو ہے نا احساس، اس جمال کو اپنے اندر اپنی روح میں محسوس کرنے کا نام محبت ہے۔ اور محبت بہت خوبصورت چیز سے، بہت خوبصورت چیز سے، اور میرے خیال میں اس جو ہم جانداروں کا، خواہ وہ انسان ہو جانور ہو، ہمارا جو ارتقائی ایک سفر ہے ملین ایئرس کا، یہ محبت کی مرہون منت ہے، اور محبت ہی اس ایگزسٹنس کا جو ہے نا ایک جو ہے نا سبب ہے، محبت ہی اس ایگزسٹنس کا کاز ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کائنات کو کچھ اپنے محبوب ہستیوں کی محبت میں خلق کی ہے نا، تو محبت ہی اس ایگزسٹنس کا جو ہے نا راز ہے، کاز ہے۔ سر آپ کے نظر میں محبت کے بغیر اچھی شاعری ممکن ہے کہ نہیں؟ مہدی دیکھیں، محبت، عشق، فراق، وصال، جمال، فطرت، یہ سارے گو کی شاعری کے موضوعات تھے، اور شاعری کے بہت سارے موضوعات، شاعری اتنا ہی ورسٹائل ہے، اتنا ہی وسیع ہے جتنی وسیع کائنات ہے۔ کائنات کا ہر موضوع شاعری کا ہی موضوع ہے۔
تو لیکن محبت کو ایک جو ہے نا ایک منفرد ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ محبت کے بغیر بھی شاعری ہوا کرتی ہے، ہوتی ہے، ہزاروں لوگ فطرت پر لکھتے ہیں، لیکن محبت سے شاعری میں نکھار پیدا ہوتا ہے، شاعری خوبصورت ہو جاتی ہے. اس طرح محبت سے آپ کی دنیا خوبصورت ہوتی ہے نا، آپ کو جو ہے نا ایک انریچمنٹ، آپ کی دنیا، آپ کی لائف انریچ ہو جاتی ہے. اسی طرح شاعری بھی جو ہے نا محبت سے بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے یا نکھرتی ہے. سر آپ کے نظر میں شاعر پیدا ہوتا ہے یا معاشرہ اسے بناتا ہے؟ اچھا سوال، بہت یہ آپ ایسا سوال پوچھ رہے ہیں جو لٹریچر میں صدیوں سے جو ہے نا ایک بحث و جدال، جس سوال کو بعض کہہ رہے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ شاعر پیدا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ شاعر نہیں، ماحول یا معاشرہ کسی انسان کو شاعر بناتا ہے. تو یہاں پر جدلیات ڈائلیکٹکس ہیں. میں دونوں پہلوؤں کو کسی حد تک مانتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ شاعر فطرتاً ہی شاعر ہوتا ہے، یا ایسا ہی نہیں کہ ایک آدمی کو اس کا ماحول جو ہے نا ایک عام آدمی سے اٹھا کر شاعر بناتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں اس پلینٹ میں تو اربوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں. ایک آدمی اگر اپنے ماحول سے جو ہے نا اپنے معاشرے میں کچھ چینجز کو دیکھ کر شاعر بنتا ہے تو باقی کیوں نہیں بنتے؟ سوال تو ہے نا. اور لوگ کیوں نہیں بنے؟ وہی مہدی کیوں بن رہے، اشتیاقی کیوں بن رہے؟ یعنی کسی بھی آدمی میں نا شاعر، اس کے اندر کا جو شاعر ہوتا ہے وہ بائی برتھ ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ ماحول یا یہ جو ارتقائی سفر ہے، جو معاشرہ آپ کا جو ہے نا، آپ کا انوائرمنٹ شاعر کو جو ہے نا بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے. یعنی اس کے حالات ایک شاعر کو پالش کر سکتے ہیں. باقی میرے خیال میں تو شاعر ہوتا وہی جو بائی برتھ ہے، لیکن اس کے اوپر نا اس کا ماحول بڑا جو ہے نا اثر کرتا ہے. کیونکہ کسی کا ماحول کسی کو اچھا شاعر بنا دے، کسی کا ماحول اس کو اس طرح ملا ہو کہ وہ کوئی اچھا شاعر نہ ہو. اس میں دونوں پہلو ہے، اس میں ایک لمبی ایک بحث ہے. تو بہرحال میں دونوں پرسپٹیوز کو مانتا ہوں کسی حد تک. سر آپ کا کوئی ایسا شعر جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو؟ میرا تو ہر شعر میرے دل کے بہت قریب ہے. اچھا میں ایک شعر ہے کہ دور اتنا کہ تو کہیں بھی نہیں، دور اتنا کہ تو کہیں بھی نہیں، پاس اتنا کہ ہر جگہ تو ہے، پاس اتنا کہ ہر جگہ تو ہے. سر شعر مجھے ریسنٹلی میں نے لکھا دیا، پسند ہے. سر کوئی موجودہ دور میں سب سے زیادہ پسندیدہ شاعر کون ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا اپنا مہدی، میں گو کی بہت سارے شعراء کو پڑھتا آیا ہوں، اب بھی پڑھتا ہوں. شاعر بہت سارے اچھے ہیں. البتہ میں نے اس عصر جدید کہ اگر آپ شعراء کی بات کریں تو جون ایلیاس میں نے زیادہ پڑھا ہے. میں سمجھتا ہوں جون ایلیا اس صدی کا سب سے بڑا شاعر ہے. سر آپ کے خیال میں لڑکیاں اچھی شاعری کرتی ہیں یا لڑکے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب لڑکیاں، بہت ساری لڑکیوں نے جو ہے نا بہت اچھی شاعری کی ہے. پروین شاکر کو دیکھیں، ویسٹ میں آپ دیکھیں تو اتنی خواتین نے جو بہت ہے نا اچھی جو ہے نا انہوں نے شاعری بہت اچھی شعر کہیں. اب اس میں کوئی جنس یا کوئی اس میں کوئی اس طرح کا اثر انداز تو نہیں ہوتا. البتہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کے پاس احساسات زیادہ ہیں، کس کے پاس جذبات زیادہ ہیں. سر شاعر لڑکیاں بھی اچھی ہو سکتی، لڑکے بھی اچھے ہو سکتے. سر عموماً شاعر تو دونوں میں ہے نا. بے شک. سر عموماً شاعر غریب کیوں ہوتے ہیں؟ جو مشہور شعراء ہیں مہدی، شاعر غریب نہیں ہوتے سارے، شاعر غریب بھی ہیں. اچھا یہ شاعری کا فن بڑا عجیب و غریب ہے. غریب سے غریب آدمی بھی اچھا شاعر گزرا، امیر سے امیر آدمی. آپ دیکھیں، آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں، برصغیر پاک و ہند میں دیکھو، بہادر شاہ علی ظفر شاعر ہیں جو کہ بادشاہ ہیں، تیموری سلطنت کے آخری بادشاہ ہیں. یعنی کہ شاعری ایک ایسا فن ہے جو بادشاہ بھی کرتے رہے. اور ساگر صدیقی جیسے لوگ یا میر تکمیر جیسے فقیر لوگ وہ بھی جو ہے شاعری کرتے ہوئے. تو لازمی نہیں کہ شاعر غریب بھی ہو، شاعر امیر بھی ہوتا. سر جدید اور قدیم شاعری میں کیا بنیادی فرق ہے
اور آپ کو کون سی شاعری پسند ہے؟ اچھا سوال ہے مہدی. جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں، قدیم شعرا بہتر ہے، خاصا بہتر ہے جدید شعرا کے مد مقابل. اب مرزا غالب کو دیکھیں، ان کا وہ کس زمانے کے ہیں، کس صدی کے ہیں، 200-300 سال گزر نہیں پاتا آج بھی کسی جدید شاعر سے کسی بھی جو ہے نا اینگل سے وہ کم نہیں. میر رہے، میرے حدیث سے. تو جدید شعرا بھی اچھے ہیں، شعرا ہر دور میں رہے ہیں، اچھے بھی رہے ہیں. لازم بات ہے غالب کے زمانے میں بھی کچھ شعرا اچھے نہیں تھے. تو میرے خیال میں اگر کمپیریٹیولی انالیسس کیے جائیں تو قدیم شعرا بہتر ہے کافی، کیونکہ وہ اس لیے نہیں لکھتے تھے کہ وہ مشہور ہو سکے. جو آج کل کے جو جوان شعرا کر رہے ہیں، جی ایک شعر لکھا جی کھڑا کھڑا وہ ٹک ٹاک پر جو ہے نا انہوں نے ڈال دیا مشہور ہونے کے لیے، کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. جب شاعری کو آپ نا دیکھیں مشہور ہونے کے لیے، ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے شعر لکھے تو یقیناً وہ شعر اچھا شعر نہیں ہوگا. اگر آپ لوگوں کو، عوام کو محور رکھ کر اگر آپ شعر وہ شعر اچھا نہیں ہوگا. آپ اپنے آپ کو محور رکھیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ آپ نہ کہیں شعر میں لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہوئی، اور بھائی لوگوں کو آپ گولی مارے نا، آپ اپنی بات کریں. آپ شاعر ہیں، لوگ شاعر نہیں. تو قدیم شعرا بہتر ہے، کیونکہ قدیم شعرا نے مشہور ہونے کے لیے نہیں لکھا. اس وقت یہ چیزیں سوشل میڈیا چیزیں تھی نہیں، دل کی بات لکھتے تھے، کم لکھتے تھے، اچھا لکھتے تھے. اب غالب نے کتنی غزلیں، بہت کم غزلیں لکھی اردو میں، لیکن مشہور ہے، اس کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی گئی. آج کل کے جدید شعرا کا مسئلہ یہ ہے مہدی کہ یہ جدید شعرا جلدی مشہور ہونا چاہتے ہیں اور سستی شہرت چاہتے ہیں. تو وہ پھر ایسے شعر کہتے ہیں جن کے پیچھے کوئی فلسفی نہیں ہے، جو آدمی کو سوچنے پر مجبور نہ کریں، جو ہے نا آدمی کو جو ہے نا میٹا فزیکلی کسی چیز کو جو ہے نا کسی منطقی انجام تو وہ نہیں پہنچا سکتے. اس تناظر میں قدیم شعرا بہتر ہے میرے خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. سر شاعری، فلسفہ، سائنس، یہ 3 الگ الگ موضوعات ہیں. تو سر آپ کو ان 3 الگ الگ موضوعات میں شوق کس طرح، ان تینوں کا الگ الگ شوق کس طرح پیدا ہوا؟ اگر دیکھیں تو الگ پہلو سے ہیں بھی، ایک پہلو سے نہیں بھی ہے. علم بڑھتا گیا تو اس کو جو ہے نا اس کی اسٹڈی کو آسان بنانے کے لیے مختلف مضامین میں اس کو تقسیم کیا. شروع میں فلسفہ اور سائنس ایک ہی تھے. فلسفہ اور سائنس آپ قدیم زمانے میں دیکھیں تو ایک ہی مضمون تھا، وہ بعد میں الگ ہو گئے. کچھ یہاں پہ مشاہدے اور تجربے آ گئے، وہاں پہ اور چیزیں آ گئی، یہ چیز الگ ہو گئی. رہی بات شاعری کی، تو شاعری کا کوئی موضوع، کوئی اسپیسیفک کوئی سبجیکٹ شاعری کا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں بڑے بڑے شعرا، علامہ اقبال نے کون سا جو ہے نا آپ دیکھیں تو اردو لٹریچر میں PhD کی ڈگری نہیں اردو سے مل جائے. غالب کو دیکھیں اور شعرا کو دیکھیں. شاعری چیزوں کو محسوس کرنے کا نام ہے، احساس کرنا. دیکھیں نا دکھ اور خوشی، رنج و غم، خوشی، یہ انسان کی فطرت ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی جو ہے نا وقت رنجیدہ بھی ہوتا ہے، خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. لیکن شاعر میرے خیال میں ایسا خوشبخت انسان ہے جو اپنی فیلنگز کو، ایموشنز کو، اپنے غموں کو، اپنے جو ہے نا خوشیوں کو بیان کر سکتا ہے میٹافوریکلی. یعنی اس کے پاس تشبیہات ہوتی ہیں، اس کے پاس استعارے ہوتے ہیں، اس کے پاس علم البیان ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے جو اندر کی چیزیں جو محسوس کرتا ہے، جو ان چیزوں کا اس کو ادراک ہوتا ہے، جو احساس کرتا ہے، اس کو لکھنے کی کوشش کرتا ہے. خیر حقیقت کسی بھی چیز کی کسی کو بھی نہیں پتا ہے، ریالٹی. اور میں یہ سمجھتا ہوں مہدی کہ انسان اپنے خیالات کو، انسان جو چیزیں محسوس کرتا ہے، درک کرتا ہے اپنے اندر، ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی ناقص الفاظ ہیں. یعنی ہم اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو محسوس تو کر سکتے ہیں، لیکن ایز سچ جس طرح ہم محسوس کرتے ہیں کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ایسے الفاظ ہمارے پاس نہیں ملتے، نہیں ہوتے. لیکن شاعری ایک ایسی چیز ہے، ایسا علم ہے جو خاصا حد تک، کافی حد تک آپ کے احساسات اور آپ کے جو فیلنگس، آپ کے جو ایموشنس ہے، اس کو ٹرانسفر کرنے کا جو ہے نا یہ آپ کو ایک ویپن باقی عام نثر کے مقابلے میں فراہم کر سکتے ہیں. سر آخر میں کوئی ایسی نئی غزل جو آپ ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں؟ چلے مہدی، آپ کے پروگرام کی توسط سے، آپ کے اس میڈیم کے جو ہے نا توسط سے، اور آپ کے نام، سننے والوں کے نام، ایک غزل سے چند اشعار.
यूं तो तस्वीर तसव्वुर में हरम रखा है, हाय हाय हरम यानी खाना काबा ना, खाना काबा, यूं तो तस्वीर तसव्वुर में हरम रखा है, दिल के हुजरे में मगर सपने सनम रखा है, हाय 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 हाय, दिल के हुजरे में मगर सपने सबने सनम सनम रखा है। सैकड़ों दुख हैं, शिकायत गिले हैं, लेकिन हाय हाय, सैकड़ों दुख हैं, शिकायत गिले हैं, लेकिन मैंने चुप रह के मोहब्बत का भरम रखा है, हाय 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 हाय, मैंने चुप रह के मोहब्बत का भरम रखा है। ये शेर देखें, मेरे सीने को भी देखकर दिले बरहम कोई, हाय हाय, मेरे सीने को भी देखकर दिल भर, दिले बरहम कोई, तेरी जुल्फों पे भी तकदीर ने खम रखा है, हाय 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 हाय, तेरी जुल्फों पे भी तकदीर तीर ने ने खम रखा है, खम रखा है। जा बजा यूं तो बसा रखा है दिल में तुझको, जा बजा यूं तो बसा रखा है दिल में तुझको, फिर भी महसूस ये होता है कि कम रखा है, हाय 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 हाय, फिर भी महसूस ये होता है कि कम रखा है। तेरी खुशियां मेरे हिस्से में नहीं है, लेकिन तेरी खुशियां मेरे हिस्से में नहीं है, लेकिन ये भी कुछ कम तो नहीं है, तेरा गम रखा है, हाय 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 हाय, ये भी कुछ कम तो नहीं है, तेरा गम रखा है। इतनी राहत न मिले मुझको मिलन से शायद, हाय हाय, इतनी राहत न मिले मुझको मिलन से शायद, दिल में जिस दर्जा जुदाई का अलम रखा हाय है, हाय दिल में हाय, जिस दर्जा जुदाई का अलम। और आखिर में मकता है कि देखना ये है कि अब कैसे निकाले जाएं, हाय हाय, देखना ये है कि अब कैसे निकाले जाएं, इश्तियाक खुल्द मोहब्बत में कदम रखा है, हाय 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 हाय, इश्तियाक खुल्द खुद मोहब्बत में कदम रखा है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।